السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں ہے، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ یہ ہمیں سورہ بقرہ میں پتہ چلتا ہے۔ اس سے مراد اس وقت کا بادشاہ ہے جس کا نام نمرود ابن کنان ابن سنجارب ہے۔ یہی پہلا بادشاہ ہے جس نے تاج پہنا اور قوم پر ظلم و ستم کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، سارے جہاں کی بادشاہیت اس کو ملی۔ اس کی کل عمر 800 برس تھی، 400 سال اپنی بادشاہی کے رعب و دبدبے میں گزارے اور 400 سال مچھر نے اسے کاٹا جو ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گئے تھے۔ وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا رہا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو مقابلہ کرنے کے لیے بلند قلعے بنوائے تھے۔ اس کا دارالخلافہ بابل میں تھا۔ روح البیان جلد 1 صفحہ 503 میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جن کو کل دنیا کی بادشاہیت حاصل رہی وہ صرف 4 شخص تھے، جس میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر تھے۔ پہلے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے تھے حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام، تیسرا تھا نمرود اور چوتھا تھا سداد بن عاج جس کا نام بخت نصر تھا۔ سداد نے ہی رب تعالیٰ کے مقابلے اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے عدن کے جنگلات میں اپنی جنت بنوائی تھی۔ جنت جب تیار ہوئی تو دیکھنے کے لیے گیا، ابھی اس کے گھوڑے نے دونوں پیر اس کے مصنوعی جنت میں رکھا ہی تھا کہ عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ یہ ہمیں روح البیان جلد 1 صفحہ 503 میں پتہ چلتا ہے۔ نمرود کی بے وقوفی یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے متعلق دلیل دی تو نمرود لاجواب ہو گیا، شرمندہ ہو گیا اور ٹیڑھی بحث اختیار کی اور کہا قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ ہمیں سورہ بقرہ آیت 258 میں پتہ چلتا ہے۔ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اسے زندہ کرتا ہوں، اور کسی کو قتل کر کے مار دیتا ہوں، اس کو مار دیتا ہوں۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی۔ کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کر کے سے عاجز رہنا اور بجائے اس کے زندہ کے چھوڑنے کو یہ کہنا کہ میں زندہ کرتا ہوں اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ عقل مندوں پر تو ظاہر ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب ممکن نہیں۔ نمرود نے جب دلیل قائم کی تھی اس میں دعویٰ بھی پایا گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرہ نہ گرفت فرمائی کہ اے جھوٹے مدیل، وحیت موت و حیات پیدا کرنا تیری قدرت میں کہاں، بلکہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس سے آسان کام کر کے دکھا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبحت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو پورب سے لاتا ہے تو اس کو پشچم سے لا، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یہ ہمیں سورہ بقرہ آیت 258 میں پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہو گیا اور ذلیل ہوا جب اس سے کوئی جواب نہ بن سکا تو کہنے لگا میرے پاس تمہارے لیے کوئی گلہ نہیں، تم اپنے رب سے مانگو، وہی تمہیں گلہ دے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم نمرود کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر کہا تیرا رب کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لا، ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے۔ وہ بولا رب تو میں ہوں، میرا رب کون ہے؟ 3 دفعہ یہ واقعہ درپیش آیا لیکن وہ ایمان لانے سے محروم رہا۔ واپس راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوٹ رہے تھے تو راستے میں ریت کے تھیلے پر سے گزرے، وہاں سے ایک تھیلے میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے، تھیلا رکھ کر سو گئے۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھولا تو اس میں نہایت نفیس اچھے گیہوں تھے۔ آپ نے اسے پیس کر روٹیاں تیار کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اے سارہ یہ گیہوں کہاں سے آئے؟ آپ کی زوجہ نے عرض کیا کہ وہیں جو آپ کے تھیلے میں بھر کر آپ لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے۔
नमरूद की कौम पर मच्छरों का अजाब भेजा गया। मच्छरों की ज्यादती का ये हाल था कि उनसे सूरज छिप गया था, जमीन पर धूप ना आती थी, मच्छरों ने उनको काट काट कर खून चूस लिया था, गोश्त चाट लिया था, सिवाय नमरूद के बाकी सब की हड्डियां ही बाकी रह गई। नमरूद देखता था मगर कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक मच्छर उसके नाक के जरिए दिमाग में घुस गया और 400 साल मगज काटता रहा। जब ऊपर से धमक पहुंचती तो काटना छोड़ देता वरना काटता। चुनांचा दिन रात उसके सर पर जूते और थप्पड़ पड़ते रहते। अब उसके दरबार का अदब ये था कि जो आए उसके सर पर जूता रसीद करता था। इससे पहले 400 साल बहुत आराम से सल्तनत गुजरी कि और 400 साल पिटता रहा, फिर बेजार जिल्लत की मौत मरा। मरते वक्त उसकी मौत महज 800 साल से कुछ ज्यादा थी। कहते हैं कि नसीब से ज्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है जो नसीब बदल देती है। अल्लाह ताला हम सब के हर मुसीबत, हर दुख, हर आजमाइश, हर तंगी, हर कर्ज, हर मर्ज, हर भूख बीमारी और हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। पार्ट 8 देखना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।